بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون بن معروف اور محمد ابن عبادہ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ دونوں سے ملتے جلتے ہیں، جبکہ سیاق ہارون کا ہے، اور دونوں نے کہا ہمیں خاتم بن اسماعیل نے یعقوب بن مجاہد ابو حزرہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے والد طلب علم کے لیے انصار کے اس قبیلے کی ہلاکت سے پہلے اس میں گئے۔ سب سے پہلے شخص جن سے ہماری ملاقات ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا جس کے پاس صحائف و دستاویز ذات کا ایک مجموعہ تھا۔ حضرت ابو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ایک دھاری دار چادر اور معفر کا بنا ہوا ایک کپڑا تھا، اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک دھاری دار چادر اور ایک معفری کپڑا تھا۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ چاچا، میں غصے کی بنا پر آپ کے چہرے پر رنگ کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، فلاں بن فلاں جس کا تعلق بنو حرم سے ہے کہ ذمہ میرا مال تھا، میں اس کے گھر والوں کے ہاں گیا، سلام کیا اور میں نے پوچھا کیا وہ ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں ہے۔ پھر اچانک اس کا ایک کمر عمر لڑکا سامنے گھر سے نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ میرے والدہ کی چھپر کھٹ میں گھس گئے ہیں۔ میں نے کہا نکل کر میری طرف آ جاؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کہاں ہو۔ وہ باہر نکل آیا۔ میں نے پوچھا کہ اس بات کا باعث کیا بنا کہ تم مجھ سے چھپ گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی قسم میں اس بات سے ڈر کے کہیں میں آپ سے وعدہ کروں اور جھوٹ بولوں، اور میں آپ سے وعدہ کروں اور آپ کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کروں، جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اللہ کی قسم میں تنگ دست تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم۔ میں نے دوبارہ کہا اللہ کی قسم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم۔ میں نے پھر کہا اللہ کی قسم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم۔ کہا پھر انہوں نے اپنا صحیفہ جس پر قرض کی تحریر لکھی ہوئی تھی نکالا اور اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ پھر مقروض سے کہا اگر تمہیں ادائیگی کے لیے مال مل جائے تو میرا قرض لٹا دینا، اور نہیں تو تم بری ذمہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری ان دونوں آنکھوں کی بصارت نے دیکھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی 2 انگلیاں اپنی 2 آنکھوں پر رکھی، اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد رکھا، اور انہوں نے اپنے دل والی جگہ پر اشارہ کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنے سائے سے اس پر سایہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کے قرض دور کرنے اور ان کی مہلت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔